مختصر انداز میں یہ بتاتا چلوں کہ خانہ کعبہ جو بیت اللہ شریف ہیں، جس کے ہم لوگ حاجی جو حجاج کرام جاتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، اس کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کی؟ روایت میں آتا ہے، محدثین نے تحریر فرمایا اور لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ پانچ پہاڑیوں کے پتھر لا کر جبرائیل علیہ السلام نے اس کی چاروں طرف کی دیواریں کھڑی کی، اور اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس روح زمین پر بیت اللہ قائم ہونے سے پہلے، مکۃ المکرمہ مسجد حرام قائم ہونے سے پہلے، ٹھیک اسی کے سیدھا اوپر آسمانوں پر ایک بیت اللہ ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے، مسجد معمور کہا جاتا ہے، اس کی طواف، اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، میں اب یہاں زمین پر میں آ گیا ہوں، تو میں عبادت کس طرف منہ کر کے کروں، میں کس کی طواف کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر ایک طوفان نوح اور ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد ان کے نشانات اور یہ مقامات بالکل ختم ہو چکے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، آپ کے بہت سارے واقعات ہیں اور بہت سارے امتحانات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا ہے، اور تمام امتحانوں میں، آزمائشوں میں آپ پوری طریقے سے پورا اتر آئے، کامیاب ہوئے۔ اس طریقے سے آپ ہی کے حق میں یہ بھی آیا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ یہ بھی واقعہ ایک بہت طویل ہے، میں مختصر انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی جانکاری میں اضافہ ہونے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے، ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کرنے کے بعد چونکہ جہاں جس سرزمین پر، جس روح زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، وہاں کوئی آبادیاں نہیں تھی، کوئی بستی نہیں تھی، کوئی لوگ نہیں تھے وہاں۔ اب اس مقدس جگہ کی، اس مسجد کی، اس گھر کی، اس بیت اللہ کی کون عبادت کرے گا؟ تعمیر کرنے کے بعد واقعہ طویل ہے، میں مختصر انداز میں بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر، میرے خلیل، تم اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے کہا، یا خدایا، میں اگر اعلان کروں یا میں آواز دوں یا میں پکاروں تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ میری آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ اب ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر آواز لگائے تو کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ مگر ہمارے اندر یہ ایمان ہونی چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر چاقو ہے تو کاٹنے کی محتاج اللہ کی ہے، اسی طریقے سے ہر چیز اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے کہا، ابراہیم، آواز لگانا تمہارا کام ہے، یعنی اسباب کو اختیار کرنا انسان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اسباب کو ہم اختیار کریں اور یقین اور بھروسہ اور توکل اللہ پر رکھیں، اس لیے کہ اللہ اس کو پورا کرے گا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑی پر، ابو قبیس نامی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے آواز لگائی۔ قرآن کریم میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آواز لگائیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ لوگ دور دراز سے پیدل اور سواریوں پر چل کر چلے آئیں گے اس مقدس گھر کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس نامی پہاڑی پر چڑھ کر ایک آواز لگائی کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس گھر کی حج کا حکم دیا ہے، اس گھر کی طواف کا حکم دیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے جنت میں لے جانا چاہتا ہے، جہنم کے عذاب سے نجات عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس طریقے سے اعلان کی اور آواز لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو، محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو ساری روحوں نے اس وقت پوری دنیا میں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جتنے بھی لوگ تھے موجود، ساروں نے سنا، اور جو ماؤں کے حمل میں تھے
اس روحوں نے بھی سنا، اور جو عالم ارواح میں تھے تا قیامت تک آنے والی جتنی روحیں تھیں تمام روحوں نے آپ کے، ہمارے اور تا قیامت تک ماضی مستقبل موجودہ حال کے تمام روحوں نے اس آواز کو سنا، اور جن روحوں نے سن کر اس آواز کو لبیک اللہم لبیک جو اس طریقے سے کہا کہ اے اللہ حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں آپ کے مقدس گھر کے لیے، آپ کے حکم کے لیے میں حاضر ہوں، جن روحوں نے اس آواز کو سن کر لبیک اللہم لبیک کہا، تو محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اتنے دفعہ ضرور وہ حج کرے گا۔ اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہم اگر تجربہ کریں تو بہت سارے ایسے مالدار ہیں جو بآسانی کے ساتھ حج کر سکتے ہیں، ہر سال حج کر سکتے ہیں۔ حج تو زندگی میں ایک مرتبہ ہی فرض ہوتا ہے، اس کے بعد نوافل حج ہوتا ہے، مگر بہت سارے ایسے پیسے والے ہیں ان کی زندگی میں حج نہیں ہوئی ہے اور ایسا ہی دنیا سے چلیں گے، اس لیے کہ وہ مقدر میں اس کی نہیں ہے، اور مقدر کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ان کی روحوں نے لبیک نہیں کہا۔ جن روحوں نے لبیک کہا ہے وہ ضرور حج کرے گا، اگرچہ حج فرض ہونے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، صاحب استطاعت یعنی وہاں بیت اللہ اپنے مال سے پہنچ کر واپس آ سکتا ہے، اتنا مال ہے تب حج فرض ہوتا ہے، تب حج کر سکتا ہے، اور اگر ان اعتبار سے دیکھا جائے تو حج فرض ہونے کے لیے ان شرطوں کے علاوہ جن روحوں نے اگر لبیک کہا، اگر مال و دولت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے ظاہری، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طریقے سے ان کو اپنے گھر کا دیدار کرا دیتا ہے، ان کی زندگی میں حج نصیب ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک انسان حج کا ارادہ اس مقدس پاکیزہ زمین کی دیدار کی اور وہاں خانہ کعبہ بیت اللہ کی طواف کا ضرور ہمیں ارادہ اور نیت کرنا چاہیے، اس لیے کہ کیا معلوم ہمارے روحوں نے بھی اگر اس وقت لبیک کہا تو ہمارے بھی مقدر میں حج ہو سکتا ہے، ہر ایک انسان اس کا ارادہ رکھنا چاہیے۔ تو اس کی تعمیر اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، اور آج لوگ پوری دنیا سے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں وہاں اس گھر کی طواف کے لیے اور حج کے لیے آتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان مقدس جگہوں میں سے مزدلفہ ہیں، عرفات ہے، مینا ہیں، ان سارے جگہوں کو ایک مقدس جگہ ہیں، ان جگہوں میں حاجیوں کو جانے کا حکم دیا، ان جگہوں میں جا کر وہ توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، اور حج کے بارے میں فرمایا کہ جو حج کر کے حاجی آتے ہیں تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طریقے سے اس کے ماں نے جس دن اس کو جنم دیا تھا۔ کہ ارکان اسلاموں میں سے ایک رکن بھی ہے، جو اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، ان 5 پر ایمان لانا ضروری اور فرض ہیں، ان کے بغیر ایمان کا خیمہ قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حج فرضے کے ساتھ ساتھ رکن اسلام بھی ہے، اس لیے اس مقدس اور بہترین اعمال کو کرنے کا ہر ایک شخص کو ارادہ رکھنی چاہیے، اور جس کے پاس استطاعت ہے، صاحب مال ہیں، تو اس کے اوپر تو یہ حج کرنا فرض ہیں۔ اس کے علاوہ ہر انسان اس کی ارادہ اور نیت رکھنی چاہیے۔ کون چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو ہم نہ دیکھیں، اپنی زندگی میں حج نہ کریں، اس مقدس مقامات کو نہ دیکھیں جن مقدس مقامات کو دیکھ کر اللہ کی یاد اور اللہ کی نشانیاں اور جنت اور جہنم کے تمام یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، نبیوں کا، پیغمبروں کا، قرآن کا اترنا، کتابوں کا نازل ہونا، یہ ساری چیزیں یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو کون دیکھنا نہیں چاہتا ہے، کون دیدار نہیں کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے ہر ایک کو نیت اور ارادہ کرنی ضروری چاہیے، اس لیے کہ اسباب کو اختیار کرنا ہمارا کام ہے، نیت کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر ہمارے مقدر اور تقدیر میں ہیں، ہمارے روحوں نے بھی اس وقت اگر لبیک کہا تو ضرور ہمارے نصیب میں حج نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں میں حج بیت اللہ اور حج مقبول نصیب فرمائے۔ والنعمة لك الملك